جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس کے پاس اس کی 4 چیزیں لے کے جاتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز، اس بچے کو اتنا رزق دیا جائے گا، اس کے رزق کا فیصلہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس وقت اس کے رزق کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس بچے کو رزق کہاں سے ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، کب ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، یہ رزق کا فیصلہ ابھی 120 دن کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوا ہے اس کا رزق لکھ دیا گیا ہے۔ پھر بچہ جب دنیا میں آئے، اب دنیا میں آ کر یہ الٹی چھلانگیں ہی لگاتا رہے، جو اس کا رزق لکھ دیا گیا ہے اس سے زیادہ اس کو نہیں ملتا، جو اس کے حصے کا ہے وہ اس کو ملنا ہے، اور جب ملتا ہے اسی وقت ہی اس کو عطا کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جو چیز بھی ہے اس کے رزق کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے اس موقع پہ بڑا خوبصورت واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک شخص جنگل میں جاتا ہے اور جنگل میں درخت کے نیچے لومڑی اس کو نظر آتی ہے، دیکھتا ہے، اور اس لومڑی کو جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے ٹانگیں نہیں، معذور ہیں، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ وہ سوچتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ بھلا اس جنگل میں، اس ویرانی میں اس لومڑی کو کون رزق پہنچا رہا ہے؟ پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے، کہتا ہے میں آج دیکھ کے جاؤں گا اس جنگل میں اس لومڑی کو کون رزق دے۔ اسی وچار میں وہ درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے، جس درخت کے نیچے لومڑی بیٹھی اسی درخت کے اوپر چڑھ کے انتظار کرنے لگا کہ میں بھی تو دیکھوں کہ اس جنگل میں اس لومڑی کو کون رزق دے جاتا ہے۔ وہ انتظار کرنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد ایک شیر آیا، اس نے شکار کیا، خود کھایا اور آدھا چھوڑ کے لومڑی کے پاس چلا گیا۔ اللہ، وہ نیچے اترا اور اس نے اپنا ذہن بنا لیا کہ لومڑی کو اللہ دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا۔ اس نے محنت کرنا چھوڑ دی، گھر آ کر بیٹھ گیا، ایک دن بھوک سے کاٹا، دوسرا دن بھوک سے کاٹا، فاقوں سے نوبت بری حالت ہو گئی اس کی، اور اس کو موت سامنے نظر آئی۔ تیسرا دن بھی اس نے اس طرح جو ہے وہ گزارا اور دیکھا کہ کون ہے جہاں مجھے اس بند کمرے میں رزق پہنچا جائے۔ یہ اس کا تخیل تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا رب مجھے بھی دے سکتا ہے یا نہیں۔ تو وہ جب اس کی حالت غیر ہونے لگی، غیر سے ندائے قدرت آئی، میرے بندے جب میں لومڑی کو عطا کر سکتا ہوں تو میرا اشرف المخلوقات میں سے بندہ ہے، تیرے سر پہ تو میں نے عزت اور کرامت والا تاج پہنایا ہے، جب لومڑی کو میں دے سکتا ہوں رزق تو تمہیں بھی دے سکتا ہوں، لیکن میرے بندے تو لومڑی نہ بن، تو شیر بن، تو لومڑی نہ بن، تو شیر بن، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا، خود بھی محنت کر اور دوسروں کو بھی اس میں سے حصہ عطا فرما، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اس لیے خود بھی محنت کر، تیرے ذمے تیرے رب نے جو کام لگایا ہے وہ تو کر، محنت کر اور فیصلہ اللہ کے پاس چھوڑ دے۔ پھر اس رازق کا جب بلاوا آ جائے، اس مالک اور خالق کا بلاوا آ جائے، وزر البیع، آج جمعہ کی اذان ہو گئی ہے، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، مال اسباب اور ذرائع آمدن کو چھوڑ دو، اس مالک اور رازق کا بلاوا آ گیا ہے، اب سب کچھ چھوڑ کر اس مالک اور رازق کے سامنے جھک جا، جو وہ مالک کہتا جاتا ہے تو کرتا جا، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں، تیری عمر کے اندر برکتیں ڈالتا جائے گا۔ اس مالک کا حکم ماننے کے اندر، اسی کے اندر اللہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو رزق تیرے حصے کا ہے وہ تجھے ہی ملنا ہے، کسی اور کو نہیں مل سکتا، کسی اور کے حصے میں وہ نہیں جا سکتا، جو تیرے حصے کا ہے وہ تجھے ہی ملنا ہے۔ جب اس کے اوپر بندے کا یقین پختہ ہو جائے گا، پھر مال کی فکر نہیں ہوگی، پھر مال کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، پھر مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حرص ختم ہو جائے گا۔ جب بندے کو پتہ ہو جائے گا کہ ہاں میرے حصے کا مجھے ہی ملنا ہے، تو مال کے اوپر جو لوگوں کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں، مال کی وجہ سے بیٹا اپنے والد کو قتل کر رہا ہے، یہ ساری
سے نے